الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد صلوات حاضرین، میری اس مجلس کا موضوع ایاک نعبد، یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس کو تمام مسلمان خرد و کلام زن و مرد سبھی جانتے ہیں، کیونکہ سورہ حمد کا ایک حصہ ہے جو روزانہ نمازوں میں پڑھی جاتی ہے. ایاک نعبد، اس کا ترجمہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ تیری ہی، یہ ترجمہ کیوں ہوا تیری ہی؟ ایاک نعبد دو ہی لفظ ہیں، مگر یہ ہی کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ قانون عرب ہے کہ جب مفعول کو مقدم کر دیا جائے فعل پر تو تخصیص ہو جاتی ہے، حصر ہو جاتا ہے. ایک تو نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور اب کے لیے ایاک نعبد، اب مانے وہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، یعنی اور کسی کی نہیں کرتے. یہ ہے ترجمہ اس کا، اور سمجھنا اس کو سمجھتے. میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے سامنے ہم یہ لفظ ادا کرتے ہیں ایاک نعبد، پہلے اس کے صفات کا تصور ہوتا ہے، پھر ایک مرتبہ جب ہمارے تصور میں ایک خاص موصول آ جاتا ہے تو ہم اسے پکارنے لگتے ہیں. پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ایک یہ صفت ہم نے دیکھی. رب العالمین ہے، وہی حمد کا سزاوار ہے، اسی کے لیے حمد سے الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. جب ان صفتوں سے ایک تصور توحید ہوا تو ایک مرتبہ ہمارے سامنے یہ معنی آ گیا، خدا نے یہ صفتیں آ کر جو تخصیص کر رہی تھی کہ ایسی ذات جو رب العالمین بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، رحمان الرحیم بھی ہے. جب ایک تصور آیا فوراً ہم نے کہہ دیا ایاک نعبد، ہم تو تیری ہی. اب یہ لفظ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ اسی وقت صحیح ہوگا کہ جب اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، تب تو یہ صحیح ہے، ورنہ کس پہ صحیح ہے؟ اب دیکھنا یہ کہ کون اس کو اللہ
کے سامنے صحیح طور پر ادا کرتا ہے اور کون اس کی بارگاہ میں عز بیانی کرتا ہے. یعنی کون سچا ہے جو کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کون جھوٹا ہے کہ یہ بھی کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اوروں کی بھی کرتا رہتا ہے. آج اس مسئلے کو واضح کرنا ہے. بہت غور کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. اللہ ہی کی عبادت، پہلے تو لفظ عبادت کی تو آپ سمجھ لیں. قرآن کریم کی روشنی میں عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہے کسی کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، سر جھکا لینا، اس کے ہر امرو نہیں کے سامنے سر جھکا لینا. عربی میں اس کا یہی لغت میں معنی ہے، سر جھکا لینا، جھک جانا. یہ عبادت کے معنی میں نے کہاں سے بتائے؟ قرآن سے. قرآن مجید کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے میرے حبیب کافروں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ اے کافروں لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا ما تعبدون، ان کی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو. جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا. مانے کیا ہوا؟ تم بھی کرتے ہو عبادت اور میں بھی کرتا ہوں، مگر تمہارا معبود اور ہے، میرا معبود اور ہے. تو عبادت میں تو شامل ہے. قرآن مجید نے بتا دیا کہ عبادت میں شامل ہے. حضور بھی عبادت کرتے اور کافر بھی عبادت کرتے. معبود الگ الگ ہے مگر عبادت دونوں کرتے. تو معلوم ہوا کہ صرف عبادت کے معنی یہ دین اور ایمان جو ہم لوگ کہتے ہیں، عبادت یہ لفظ لغت کے لحاظ سے کافروں کے لیے بھی ہے. عبادت الاوثان، بتوں کی عبادت کرنے والے. اب ہمارے یعنی اسلام میں کیا ہے؟ یہ تو ہے لغت. اسلام نے کیا بتایا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت نے عربی کے الفاظ اپنی اصطلاح میں مخصوص کیے. لغت کے معنی کچھ اور، اسی میں کچھ تخصیص کر کے اس کو اصطلاح شرعی کر دیا. منقول ایک لفظ ہے، یہ بولا جاتا ہے فصاحت و بلاغت کی کتابوں میں. جو اہل بیان ہیں، جو معنی اور بیان کو جانتے، وہ سمجھیں گے کہ ایک لفظ جو وضع کیا گیا ہو کسی مخصوص معنی کے لیے، وہ کہلاتا ہے حقیقت. جو لفظ ہم بولے وہ جس معنی کے لیے بنایا گیا، جب اس معنی میں استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حقیقت. حقیقی معنی، حقیقی معنی جس کے لیے وہ بنا تھا لفظ، اسی معنی میں وہ بولا گیا، یہ حقیقی معنی کہلاتے ہیں. اور جب اس کو اس معنی سے ہٹایا گیا اور کسی اور معنی کی طرف لے گئے اور اس دوسرے معنی میں جس کی طرف آپ کھینچ کر لفظ کو لے گئے، اب وہ لفظ اس دوسرے معنی میں اتنا مشہور ہوا، اتنی شہرت ہوئی کہ اب وہ پہلے معنی بھول گئے لوگ. اب یہ دوسرے ہی معنی
سمجھ میں آتے ادھر لفظ بولا گیا اور فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ معنی مراد ہے. اس کو کہتے ہیں مجاز. مگر یہ مجاز استعمال کی وجہ سے حقیقت ثانوی بن جاتا ہے. یہ ہے معنی و بیان کا ذکر جو ایک قانون ہے فصاحت و بلاغت کا. حاضرین، پہلے لفظ صلات کے معنی لغت میں تھے دعا. صلات کے معنی دعا. یہ جب بھی بولا جاتا تھا دعا. جتنی یعنی آپ کتابیں اسلام سے پہلے عرب کی دیکھیں اس زمانے میں یہ لفظ بولا جاتا تھا اور یقیناً بولا جاتا تھا، مگر اس کے معنی دعا. صلات یعنی دعا. اب اس کو شریعت نے اس معنی سے جو تھے معنی اس سے ذرا الگ کھینچا، اس کو منتقل کیا اور وہاں پر ایک خصوصیت آ گئی شریعت کی کہ دعا مگر عام نہیں بلکہ خاص دعا. یوں کھڑے ہو کر، یوں جھک کر، یوں سجدے میں جا کر جب اس طرح دعا ہو تو شریعت اس کو صلات کہتی ہے اد محسوسہ. تو شریعت ہر چیز کو لغت عربی سے لے رہی ہے، مگر اس کا بھی استعمال جب اتنا ہو گیا کہ اب آپ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تو اس کے کیا معنی ہوتے؟ نماز. عام دعا نہیں. دعا تو یہ اللہ خیر کرے، تم سلامت رہو، یہ صلات ہے. یہ عرب کی صلات ہے، لغت علم ہے. لیکن ہمارے یہاں اب شریعت میں جب یہ لفظ آ گیا تو اس کے معنی نماز، صلات کے معنی خوب اب آپ سمجھ گئے. تو اب اسی طرح عبادت، لفظ عبادت عربی میں جھکنے کے لیے کسی کے سامنے جھک جانا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے. لیکن اسلام نے کیا کہا ہے؟ اسلام کہتا ہے خدا کے سامنے جھکنا، نہ کہ بتوں کے، نہ کہ سورج اور چاند کے، نہ کہ آتش آپ کے، اللہ کے سامنے جھکنا. اس کو اسلام عبادت کہتا ہے. اور کافر جس کے سامنے جھک جائے وہ اسے معبود کہتے. مگر اسلام ہر ایک کے سامنے جھکنے کو عبادت نہیں کہتا. سن لیجیے اب دونوں آج میرے بیان کو سنیں اور اپنی اپنی غلط فہمیوں کو دور کریں. عبادت کے معنی کیا ہے؟ صرف اللہ کے سامنے جھکنا. اور جھکنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ یوں جھک جانا، سر جھکا لینا. نہیں، اللہ نے جو کچھ کہا ہے، اس نے جو آپ سے چاہا ہے اس کے مطابق عمل کرنا. اب توجہ رکھیے گا، اب میں آپ کو لیے جا رہا ہوں ایک مسئلے کی طرف جو بہت اہم ہے. حاضرین، جھکنے کے معنی سر جھکانا نہیں، عبادت کے معنی سر جھکانا نہیں. کیوں؟ آپ کو بھی ثبوت دیتا ہوں. اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا عمل کرنا عبادت ہے. سر جھکانا عبادت نہیں. قیام بھی تو عبادت ہے، رکوع بھی تو عبادت ہے. سر تو نہیں جھکا، سر نہیں جھکا. آپ کھڑے ہیں، قیام ہے مگر عبادت ہے. جب کمر تک جھکے، کمر تک، یہ بھی عبادت ہے، اسے رکوع کہتے ہیں. جب سر جھکا لیا سجدے میں، یہ بھی عبادت ہے. ایک قیام بھی عبادت، رکوع بھی عبادت، سجدہ بھی عبادت، اور قعود ایک سجدہ کر کے جب آپ بیٹھ جاتے ہیں یا تشہد پڑھتے یا سلام پھیرتے، یہ بھی عبادت. تو قیام بھی عبادت، رکوع بھی عبادت، سجود بھی عبادت، قعود بھی عبادت. پھر کیا معنی ہوئی عبادت کے؟ سر جھکانا نہیں. اب یہ نہیں
تسلیم کر لینا اللہ کے امر کو، اس کی مشیت کو، یہ معنی ہوئے۔ اب آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں، یعنی اب عبادت کے معنی کیا ہوئے؟ حاضرین میرے سن لیجیے تمام بھائیوں، اب عبادت کے معنی یہ ہوئے جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا عمل کرنا، مشیت خدا کے مطابق عمل کرنا عبادت ہے۔ وہ کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہونا عبادت، وہ کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھنا عبادت، وہ کہ چل پڑو، چل پڑنا عبادت، وہ کہ لڑ جاؤ، لڑ جانا عبادت، وہ کہ اٹھو، اٹھنا عبادت، وہ کہ سو جاؤ، اب ایک مسئلہ یہاں سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے، قرآن پڑھ لیا، یعنی اپنے اللہ، اپنے مالک، اپنے خالق کے حکم پر چلنے کے لیے جیسا وہ چاہتا ہے ویسا عمل کرنے کے لیے آپ پیدا ہوئے۔ تو آپ کو اللہ نے فنا کے لیے نہیں بنایا، آپ فنا کے لیے نہیں بنے۔ فنا کے معنی بگاڑنا، ایک لفظ کہتا ہوں اور یہ بلوغ آل محمد کی بات ہے، فنا کے معنی بگاڑ دینا۔ تو اللہ نے تمہیں بنایا بگاڑنے کے لیے۔ کسی چیز کو بنانا بگاڑنے کے لیے کہ بناؤ تاکہ ہم بگاڑیں، یہ تو عمل ہے جنون اور بے عقلی کا۔ جو خالق العقل ہو وہ کسی چیز کو بنائے صرف اس لیے کہ میں بگاڑوں گا نہیں، اسی لیے حضور نے اس کی تشریح فرمائی، فرماتے ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء تنقلون من دار الى دار۔ اے لوگوں، اے بنی آدم، تم پیدا نہیں کیے گئے فنا کے لیے، ما خلقتم للفنا، فنا کے لیے تم نہیں بنائے گئے، بل خلقتم للبقاء، بلکہ تمہیں اللہ نے بقا کے لیے بنایا کہ کبھی فنا نہ ہو، کبھی فنا نہ ہو۔ تنقلون من دار الى دار، حضور فرماتے ایک جہان سے تم دوسرے جہان کی طرف جانے والے ہو، تم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ تو ایک بازار ہے، ضرورت کے سودے خریدو اور چلے جاؤ۔ اس لیے بھائیوں سمجھنا پڑے گا کہ اب بقا ہماری غرض خلقت ہے، اور وہ کب حاصل ہوگی کہ جب ہم اللہ کی مشیت کے مطابق عمل کریں گے۔ اسی کو عبادت کہتے ہیں اور اسی کا نام ہے اسلام۔ سمجھا لو، اسی عبادت کا نام ہے اسلام۔ اسلام کے کیا معنی؟ لغت میں سر جھکانا، جھکنا وہی جھکنا، یعنی سر جھکانے یعنی جھک جانا، کسی کی بات مان لینا۔ اسلام کے لیے لغت میں اور ہماری شریعت میں کیا؟ اللہ کے سامنے جھکنا۔ تو عبادت اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔ تو اب اللہ کے امر کے سامنے، اس کی مشیت کے سامنے جھکنا، جو وہ کہتا ہے ویسا عمل کرنا، یہ ہے عبادت۔ اور اسی کے لیے آپ پیدا کیے گئے، یعنی آپ کا کوئی لمحہ، کوئی آن، کسی وقت بھی عبادت سے غافل نہ ہو۔ جو غرض خلقت عبادت ہے، آپ بنائے
عبادت کے لیے گئے. اگر عبادت نہیں ہے, نہیں کر رہے, تو آپ نے اپنی غرض خلقت کو توڑ دیا, اللہ کو ناراض کر دیا. آپ بنائے گئے عبادت کے لیے, تو ہمارا عبادت کرنا ہے. تو اب کیا مانے ہوئے؟ اپنی زندگی کو مشیت خدا کے مطابق ڈھال لینا, یہ عبادت ہے. ہم آپ تنہا ہیں تو آپ کو جس طرح کہا گیا کہ آپ یوں عمل کرو, آپ اس کی طرح عمل کیجیے. عبادت, اکیلی عبادت. اور اگر اللہ تعالیٰ نے گھر کے لیے کہا کہ دیکھو اپنی زوجہ سے ویسے عمل کرو جیسے میں چاہتا ہوں, آپ نے اللہ کی چاہ کے مطابق اپنی زوجہ سے عمل کیا, یہ بھی عبادت. زوجہ نے اپنی شوہر سے وہی عمل کیا جو اللہ چاہتا ہے, یہ بھی عبادت. باپ اپنی اولاد سے وہ عمل کرے جو اللہ چاہتا ہے, یہ بھی عبادت. اور اولاد اپنے باپ سے وہی سلوک کرے جو اللہ چاہتا ہے, یہ بھی عبادت. آپ کمائیں, یہ عبادت بھی اور اسلام بھی, یہی اسلام. اللہ جو کہتا ہے اس پر عمل کرنا, یہ اسلام ہے. تو آپ کو حکم کہ آپ اپنے واجب النفقہ والکسب, یعنی روٹی کھانا, جن کا آپ پر واجب ہے ان کے لیے پیدا کریں, کمائیں. اللہ کا حکم ہے. تو آپ کا مزدوری کرنا عبادت, آپ کا ٹوکریاں اٹھانا عبادت,